خطاب فرما رہے تھے محترم جناب عزت مآب مولانا عمر فاروق شاکر صاحب حفظہ اللہ، اللہ رب العزت ان کی زندگی میں، علم میں، عمل میں اللہ برکت پیدا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر بلا تمہید دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اسلام ترجمان مسلک محدثین حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب کو۔ ان کے خطاب سے قبل ذرا اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے۔ آج کا یہ دن ہم نے رکھا، منگل کا دوست پوچھتے ہیں آپ نے ہفتہ کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ ہم نے جو ٹائم رکھا ہے، دن رکھا، یہ شاہ صاحب نے ہمیں ٹائم یہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ وقت رکھیں، میں اس وقت لازمی سود رہے آؤں گا۔ تو ان کے استقبال کے لیے بلند آواز سے ذرا پتہ چل جائے کہ اہل توحید کا اجتماع ہے، پتہ چل جائے کہ عبد المجید سودری رحمہ اللہ کے روحانی فرزندوں کا اجتماع ہے۔ بلند آواز سے جواب دیئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، مسلک حق اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، واجب العزت، قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، میں نے حکم ہوا ہے کہ میں عقیدہ توحید دے حوالے نال چند گزارشات عرض کرا۔ قبل اس دے کہ میں اپنی بات شروع کرا، گزارش ہے تو اٹھے گیا کہ تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آؤ۔ اے جگہ اگر تو ایسا فیل کر دیتی سارے ساتھی تو سنیا نہیں، کیڑی زبان سمجھ دے ہو، تشریف لے آؤ کہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث زندہ باد، حاجت روا مشکل کشا۔ اسلام دا اساسی بنیاد عقیدہ توحید،
سارے اسلام دی عمارت اسی عقیدے تے کھڑی۔ جس شخص نے عقیدہ توحید نو درست نہیں کیتا، گویا ایسے انسان دی ساری زندگی فضول ہے۔ عقیدہ توحید تو دور شخص ساری زندگی اللہ دی معرفت پہچان تو محروم رہند۔ شرک دی دلدل اندر پھس جان والا انسان ساری زندگی غیر اللہ دی پہچان تو بھی محروم رہند۔ کیوں؟ نہ تو وہ اللہ دی شان نو سمجھ ہے اور نہ ہی غیر اللہ دی شان نو سمجھ ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا جو مقام ہے اس نو سمجھ ہی نہیں، اور غیر اللہ نو جو او سمجھ رہا او ہے نہیں۔ توجہ ہے ماشاءاللہ؟ گویا شرک کرنے والا شخص اللہ دی پہچان تو بھی محروم، اللہ دی مخلوق دی پہچان تو بھی محروم۔ اس لیے ضروری ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جڑی وہ حدیث ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، اس علم تو مراد علم توحید ہے۔ علم توحید تو جڑا شخص محروم ہے، ایسا شخص پڑھا لکھا ہوئے، ڈگریاں کیوں نہ ہو، اللہ دے ہاں ایسا انسان جاہل ہے۔ وہ جہالت ہے جس نو اپنے خالق دا علم نہیں، اپنے مالک دی شان دا علم نہیں، اللہ دی اسماء دا علم نہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات دی پہچان نہیں، تو گویا ایسا انسان جہالت دا شکار ہے۔ اس جہالت نو ختم کرن دا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ اسی جہالت، اسی ضلالت نو ختم کرنا میری اور تہاڈی بنیادی ذمہ داری ہے، یہ فریضہ ہے۔ اس عقیدے نو لے کے اٹھئے، چوکو چوراہیا اندر دلائل نال قرآن و احادیث دی روشنی اس عقیدے نو بیان کیجیے۔ یہ ساڈا پہچان سی اور ترہ امتیاز سی۔ کوئی جلسہ، کوئی پروگرام، کوئی طرز، کوئی واز زندگی دا حصہ بنا لیجئے کہ اس وقت تک کوئی واز نہ ہوئے جس واز عقیدہ توحید نہ ہوئے۔ چاہے چند لمحات، چند کلمات عقیدہ توحید میں ضرور باس چلائیے اور امت نو معرفت دیجئے، پہچان دیجئے۔ اور انتہائی آسان اور فطری عقیدہ ہے۔ جس شرک کرنے والے شخص نو کھولو گے، کھنگالو گے، اس دے قریب جا بیٹھو گے، اس نو عقلی دلائل، نقلی دلائل دیو گے، تو یہ بات سمجھن تو دا ضمیر جائے گا، کیونکہ انتہائی فطری اور آسان ترین عقیدہ توحید ہے۔ جی انسان تھوڑا جے اپنے دل و دماغ نو حاضر کر کے اس عقیدے نو سمجھنا چاہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ غفار قبیلے نو معاف فرما دے۔ یہ اس قبیلے دے شخص نے، فرد نے، جس دا قبیلہ قیامت نو تقسیم نہیں ہوئے گا۔ ہر قبیلہ تقسیم ہوئے گا، چاہے وہ کسی برادری نہ تعلق رکھتا ہے، قریش ہے، کوئی اور قبیلہ خاندان اس دا ہے، جتنے بھی قبائل نے ساڑھے ملک دنیا سارے تقسیم ہون گے۔ کوئی جنت جان گے، کچھ لوگ اس قبیلے دے جہنم داخل ہون گے اور کچھ جنت داخل ہون گے۔ پوری امت ایک قبیلہ غفار قبیلہ ہوئے گا، ابو ذر غفاری دا قبیلہ ہوئے گا، جڑا تقسیم نہیں ہوئے گا، سارے دا سارا جنت جائے گا۔ یہ ایسا عظیم خاندان ہے، قبیلہ ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ
اس دے سردار نے. اور جڑی بات میں سمجھانا مقصود ہے کہ عقیدہ توحید فطری عقیدہ ہے، بڑا آسان. اگر انسان دی فطرت سلیم ہوئے، دل و دماغ حاضر ہوئے، تے انسان دا جی نہیں چاہتا کہ پتھر دی پوجا کرے، درخت دی پوجا کرے، حیوان دی پوجا کرے، چاند سورج دی پوجا کرے. بھلا کیویں کر سکتا ہے انسان جس نو اللہ نے اس شرف بخشیا ہے؟ قرآن فرمایا والتین والزیتون والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ انسان سمجھ جائے، انسان سمجھ جائے اپنے آپ نو. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان تنو کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے؟ کیوں جا کے مردیاں دے سامنے لے جھکے ہیں؟ کیوں جا کے درختاں دے سامنے جھکے ہیں؟ کیوں جا کے لیرہ تے پتھرانوں تے عقیقہ نو تے پتھرانوں تے پنجیانوں اپنا مشکل کشا سمجھے آئی. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان تنو کنے دھوکے اندر پایا ہے، تنو کنے پڑھایا ہے، تنو کنے سمجھایا ہے کہ تیری پکار تے دعا تے مشکلات تیرا بنان والا حل نہیں کر سکتا. تنو دھوکے اندر کنے پایا ہے، تنو اس ذہن اندر کنے پایا ہے، تنو اس وام اندر کنے پایا ہے، تے کدے بارے دھوکہ کھا گیا ہے. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جے میں سمجھنے آئی قرآن دا تیسرا مقام فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اے انسان میں تنو کنے مرحل چوں گزار کے دنیا اندر لے آندے. قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفہ خلقه فقدره ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. اللہ تبارک و تعالی انسان نو کدے اس انداز اندر دعوت فکر دیندہ ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا
وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فرمایا انسان تنو کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے، میرے بارے تن کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے کہ میں تیری پکار نہیں سندا. قبراں تے جا جانا ہے، مردیاں دے سامنے جانا ہے، بزرگاں دے سامنے جا کے جانا ہے، انہاں قبراں تے جانا ہے. کدے درختاں نو مشکل کشا آنا ہے، کدے لیراں نو مشکل کشا آنا ہے، کدے جناب چھلے پا کے آنا ہے، اے میری مشکلہ حل کریں گا. کدے بے جان چیزاں نو 200-400 دا چھلا لے کے کدے انہوں مشکل کشا بنا بہنا ہے. کدے پرانیاں جتیاں نو جناب گڑیوں تے لٹکانا ہے کہ نظر بد تو بچان دیا نے. کدے پرانیاں ہانڈیاں نو مکانہ تے چھتاں تے رکھنا ہے کہ نظر بد تو بچان دیا نے. کدے کسے انسان حیوان دے سامنے چھپ کے آنا ہے، اے میرے مشکل کشا حاجت روانی ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تنو اپنے رب دے بارے کنے دھوکے اندر پایا ہے. ویکو فطری کیسا عقیدہ ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے روایت صحیح البخاری اندر اور صحیح مسلم دے اندر ہے. فرماندے نے سیدنا ابو ذر غفاری دے فضائل در باب کھولنا بخاری اندر اور مسلم اندر. توجہ فرمانا سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے. توجہ ہے میرے؟ میں شروع کر دیتی ہے کیونکہ میں نے حکم ہویا ہے باپ خطیب پاکستان حضرت مولا حافظ محمد یوسف اسروری صاحب حافظ اللہ جدوں تشریف لے آن گے نا تو سب بس کر دینی. ہن دعا کرو اللہ تو انہوں جلدی لے آوے. تو جو کہ میں انہوں سٹیج انہوں لات رکھنی تو میں بس کر دینی. اس واسطے میں شروع کر دیتی ہے کہ جلدی نہ آ جان. توجہ ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم عباد امثالکم عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ سمجھو ابو ذر غفاری رضی اللہ غفاری نہیں کہنا غفاری کہنا ہے. توجہ ہے مشن غفاری نہیں آکھنا. غفاری غین دے نیچے کیے زیر تے فا دے اوپر کیے زبر تے جھد کوئی نہیں. ہون سمجھ آگئے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفار قبیلے دا نام میں توجہ فرمائیے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماندن میں اپنی قوم اندر بیٹھا ہوئے آوات میں نو آگے کسے دسے آئے یار جڑی تو اتھے دعوت دینا ہے اس دعوت دین واسطے ایک نبی ان دا اعلان کیتا ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ فرمانا کفر دے دور اندر ابو ذر موائد نے توحید دے ہوتے قائم نے کڑے دور اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس کھلی گمراہی دے دور اندر وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جدوں سارے بندے کھلی گمراہی اندر نے اس گمراہ ترین دور دے اندر کیسے چنیدہ پسندیدہ لوگ بھی موجود نے جڑا عقیدہ توحید دے ہوتے فطری طور تے موجود نے. کوئی رہبر نہیں کوئی رہنما نہیں کوئی رسول نہیں کوئی پیشوا نہیں. ابو ذر پھر بھی فرماتے نے میرا رسول بھی کوئی نہیں سی لیکن میں پھر بھی شرک نہیں سی کرنا. اور حتیٰ کہ آپ فرماتے نے میں عشاء دی نماز بھی پڑھتا سا محمد مصطفیٰ دی ملاقات تو بھی پہلے دیدار تو بھی پہلے آپ دے اعلان نبوت تو بھی پہلے میں نو دسیا گیا ابو ذر ایک شخصیت مکہ پاک اندر جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اس عقیدہ توحیدی دعوت دے رہے جڑے تو اپنے پنڈ اندر کسی نے شرک نہیں جے
کرن دینا. ابو ذر فرماتے نے میں چل پیا جا کے پہنچا مکہ مکرمہ اندر اس نبی دی زیارت کران. جان دے ہو جتھے بھی مواحد رہندہ ہوئے مواحد دے دل اندر محبت ضرور ہوندی ہے. دل کردہ ہے ملنو دل کردہ ہے کھچ دیئے محبت. او ماں نال محبت نہیں ہوندی او باپ نال بھی محبت نہیں ہو سکتی جڑا مواحد نال محبت ہوندی ہے. اور ایہو جا روحانی تعلق ہوندہ ہے اندر انج تارہ جڑیا ہوندیاں نے کہ بندہ سارا کو چھوڑ دیندہ ہے. مواحد واسطے بندہ قربانیاں دے جاندہ ہے. پنڈ چھوڑ جاندے نے لوگ بستیاں چھوڑ جاندے نے برادریاں چھوڑ جاندے نے والدین چھوڑ جاندے نے. کیوں؟ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ہزاروں چاچے ہون ہزاروں ماموں ہون ہزاروں جناب رشتے موجود ہون سامنے رشتے دار کتنے ہی اعلیٰ موجود کیوں ہون دوسرے پاسے صحیح العقیدہ مزدور ہوئے صحیح العقیدہ مزدور ہوئے تے اہل الحدیث ہوئے تے اہل حق ہوئے تے اہل توحید ہوئے ہزاروں چاچے اس غلام مزدور دے جوتے تے قربان جیڑا آندہ ہے مشکل کشا رب ذوالجلال. کوئی عصیت نہیں کسے خونی رشتے دی توحید دے عقیدے دے مقابلے اندر. عقیدہ توحید انما المؤمنون اخوہ رشتہ جیڑا ہے توحید دی بنیاد تے ہوندے رشتہ ایمان دی بنیاد تے ہوندے رشتہ عقیدہ توحید دی بنیاد تے ہوندے. کسی دی کوئی حیثیت نہیں ایک پاسے مال ہوئے دولت ہوئے پیسہ ہوئے کوٹی ہوئے محلات ہون سواریاں ہون تے رشتے دا پیغام لے کے آ جائے اور ہوئے مشرک اور دوجے پاسے ریڑی لگان والا پھیری برپان والا مواعدوں میں ہزاروں رشتے میں تول دے قربان کر دیں اس بندے ہوتے جنہوں اللہ نے یہ توفیق دیتی ہے کہ مشکل کشا بھی اللہ تے حاجت روا بھی اللہ اسنو ایمان اسنو عقیدہ توحید کیا جاندہ ہے انہوں غیرت حمیت کہی جاندہ ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے میں چل پیا کہ بلا میرے دور اندر بھی کوئی مکہ ایسا انسان ہے جیڑا آندہ ہے کہ مشکل کشا میرا رب ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالی مکہ شہر اندر پہنچے آندیاں نال داخل ہوندیاں نال ایک بندہ ملے ہے انہوں کہنے لگا یار میں دوروں آیا غفار قبیلے دا سردار ابو ذر واں تواڈے شہر مکہ اندر ایک شخص آیا ہے جدا نام سنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے میں انہوں ملنا چاہنا ہے. اس بندے نے رولا پایا شور کیتا ہے لوگوں اکٹھے ہو جاؤ اے محمد مصطفیٰ نو ملنا وا چاہندا ہے. مکے دے قریش اکٹھے ہو گئے ٹوٹ پے اس دے اتے پتھر مار رہے نے ابو ذر نو تو ملن کیوں آیا محمد مصطفیٰ نو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یار کیوں تسی من مار دے ہو میں توڑے شہر اندر آیا وہاں ملاقات اندر کی ہو سکا ہو جائے گا لیکن کوئی پتہ آتا دستہ نہیں. ابو ذر فرما دینے میں بیت اللہ اندر پتھر کھا کے زخمیوں کے مار کھا کے داخل ہو گیا لیکن میں حجے بھی محمد مصطفیٰ نال ملاقات نہیں ہوئی. مہینہ میں پورا انتظار کیتا اللہ کرے کہ دے لنگ دیاں گزر دیاں محمد
مصطفیٰ دی زیارت ہو جائے پچھن دی ہمت نہیں پیندی کہ کہیں کوئی مخالف ہی نکلنا آئے ایک واری میں ویکھیا محبوب خدا جا رہے نے شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں منو بار بار ویکھن تے میرے قریب آئے پوچھیا کون ہو میں دسیا میں ابو ذر واں غفار قبیلے دا سردار واں مکے چاہیا ہے ایک اتھے تسی چھوٹی عمر چو ایک میں گل پوچھنا چاہنا ایک نبی آیا ہے تے جدا نام محمد علی فرمان لگے نا دوبارہ نہ لویں لوگ تینوں مارن گے وقت آئے گا تیری ملاقات محمد نال ضرور ہوئے گی عقیدہ توحید دے اندر کشش تے تاثیر تے محبت تے پیار کتنا ہے ابو ذر فرما دینے نہ منو کوئی چیز کھان نو ملے میں صرف زمزم دا پانی پیندہ سا لیکن اللہ دی رحمت انجوئی کہ میرے جسم دی جڑی کمزوری دے آثار سن وہ بھی ختم ہو گئے زمزم دی برکت دے نال تے جدوں مہینہ گزرے تھی رات دا وقت دو عورتاں یعنی برہنہ طواف کر رہی آنے ننگے ہو کے طواف کر دیا او بتانو پکار رہی آنے منو چڑھیا غصہ میں انہوں نے برا بھلا گیا نالے توڑے جسم تے لباس کوئی نہیں تے نالے غیر اللہ دیئے پکار کر دیوں انہاں بتانو پہ پوج دیوں انہیں آواز دیتی ہے عورتاں نے کہ او قریش مکہ اٹھو جاگو آؤ مکے دے اندر بیت اللہ اندر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جڑا بتانو برا کہہ رہا ہے باقی مکے والے تے سو رہے سن ادھی آواز سن کے آن پہاڑی تو اچانک اترے کون محمد مصطفیٰ تے نال صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام بیت اللہ اندر داخل ہوں گے جو ہی داخل ہوئے تے کہنے لگے کون ان عورتاں والمخاطب ہو کے کون جڑا تے بتاں دی نفی کر رہا ہے بتاں برا کہہ رہا ہے عورتاں کہنے لگیاں تسی آپ ہی تے برا آندے ہو وہ بھی تہاڑے مذہب دا لگدا ہے جدوں قریب آئے کون ہے فرمایا میں ابو ذر غفاری ہاں میں تسی کون ہو فرمایا میں محمد ہاں کہنے لگا محبوبہ مہینے دا تڑپ رہا ساں کدوں توڑے چہرے دا دیدار ہوئے میں نو اللہ نے فطرت تے عقیدہ توحید عطا فرمایا میں نہ بتاں دی پوجا تو بیزار واں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید تے قائم نے آپ نے فرمایا ابو ذر سنا کوئی چیز کھاندہ پیندہ رہے اتنے دن فرمایا میں زمزم تو سوا کچھ کھایا پیتا نہیں لیکن میری کمزوری جڑی ہے وہ جسم دے نشانات دور ہو گئے ہیں فرمایا ابو ذر سن لے اللہ زمزم دے پانی نو اللہ نے میری امت واتے پانی بھی بنایا ہے تے کھانا بھی بنایا ہے یہ دے نال بھوک دی شدت نہیں رہنی بندہ پانی پیندہ رہے کمزوری جسم دے اندر واقع نہیں ہوندی خوراک دویے کم کرنا ہے اللہ نو برکت والا بھی بنایا ہے رحمت والا بھی بنایا ہے سیدنا زید بن عمر بن نفیل سیدنا سعید رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم اشرم مبشرہ صحابی سینا سعید سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بہنوی سعید رضی اللہ تعالیٰ انہ دے باب سعید یعنی انہ دے باب زید بن عمر بن نفیل فرماتے نے میں نبی علیہ السلام دی زیارت انہ نہیں ہوئی توجہ کرنا دیدار اسلام تو پہلے صرف ویکھیا ہے محبوب نو اس حد تک تے زیارت ہے دیدار ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھیا کیوں اس واسطے کہ محمد مصطفیٰ نے اجے نبی ہون دا اعلان ہی نہیں کیتا لیکن اے بھی فطرت توحید تے قائم نے ہنج زبیہ پہ ہے دوستہ نے دعوت کیتی ہے سینہ زید گئے دعوت تے دسیا گیا اے بتان دے نام تے جانور ذبح کیتا گیا ہے فرمایا اٹھا لو میں غیر اللہ دا نام دا زبیہ نہیں کھادا کردہ میں نہیں کھاندہ غیر اللہ دا زبیہ جڑا غیر اللہ دی نیاز ہوندی ہے وہ حرام ہوندی ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللہ غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہوندی ہے کوئی کہہ سکتا ہے جی اللہ دا نام لے کے ذبح کریے ہوئے غیر اللہ دی نیاز جانور ہوئے غیر اللہ دے نام تے وقف کیتا ہویا
لیکن نام تے لئیے اللہ دا ذبح کرن لگیا پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر، پھر تے وہ جانور کھادا جا سکتا ہے نہ کیوں؟ نام تے اللہ دا لیا ہے لیکن جانور غیر اللہ دے نام تے وقف سی۔ سن لو مسئلہ بھی اپنے ذہنوں دماغ اندر بیٹھا لو، جیڑا جانور غیر اللہ دے نام تے وقف ہو جاندہ ہے وہ جیندہ ہی حرام ہو جاندہ ہے۔ بکرا پہلے حلال ہوندہ ہے، اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھن نال حلال نہیں ہوندہ، او پہلے حلال ہوندہ ہے۔ انہوں حلال جانور نو کھان دا طریقہ کیے، او دیوتے کی پڑھیں دے بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر نال حلال جانور پاک ہو جاندہ ہے، لیکن حرام جانور کدے حلال نہیں ہوندہ۔ گدہ حرام ہے، او دوتے تکبیر پڑھو تے حلال نہیں ہوئے گا کیونکہ گدہ جانور حرام ہے۔ جدوں بکرا چھترا کٹا مرغا غیر اللہ دے نام تے وقف ہو گیا، اس دن تو لے کے وہ جتنا بھی ان جانور زندہ رہے وہ حرام ہے، او دوتے تکبیر پڑھ نال بھی وہ جانور حلال نہیں ہوئے گا کیونکہ پہلے ہی حرام ہو چکا ہے۔ قرآن دے انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ مردار بھی حرام ہے، دم مسفوح بھی حرام ہے، بیند ہویا رگان دا خون حرام ہے، خنزیر دا گوشت، بولو خنزیر دا گوشت، خنزیر دا گوشت دیسی گھیج پکے ہوئے پھر بھی تکے بھی ہو پھر بھی حرام۔ خنزیر دا گوشت حرام میں وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ دی نظر و نیاز بھی بولو۔ دیگ ہوئے تامی حرام میں، چاول دی دیگ ہوئے تامی حرام میں، کھیر دی دیگ ہوئے تامی حرام میں، جانور ہوئے تامی حرام میں، وہ حرام میں انہوں نہیں کھاتا جا سکتا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، ہاں کوئی ایسی صورت بن جائے کہ مجبوری بن جائے، اور مجبوری کیوں بن گئی ہے؟ بندہ سفر اندر ہے یا کسی ایسی جگہ تے جتے جان بندے دی جا رہی ہے، حلال چیز تے موجود کوئی نہیں ہے، چار چیزاں حرام پیانے، توجہ میرے ور رہے، حرام چیزاں پیانے چار۔ ادھر مردار پہ آئے، مردار دے نال دم مسفوح دا پیالہ بھریا پہ آئے، ادھر خنزیر دا گوشت پہ آئے، ادھر غیر اللہ دی نیاز پئیے، بندہ مر رہا ہے، غیر اللہ دی نیاز دی اندر بکرا بھنے آئے، غیر اللہ دی نیاز اندر مرغا پکیا پہ آئے، غیر اللہ دی نیاز اندر کھیر پکی پئیے، غیر اللہ دی نیاز اندر چاول تے جناب بریانی پکی پئیے۔ ہن بندہ مر رہا ہے، جان جا رہی ہے، سامنے خنزیر دا گوشت پہ ہے، ادھر غیر اللہ دی نیاز دے وچ بکرے دا گوشت پہ ہے، ادھر دم مسفوح پہ ہے، ادھر مردار پہ ہے، چاروں حرام چیزاں پئیاں نے۔ جان بچانی ہے تے سب تو پہلے کنوں کھائے گا؟ بندے دا ذہن یہ ہے کہ بندہ بکرے دا گوشت کھا لوے، کیوں؟ اس واسطے جان جو بچانی غیر اللہ دی نیاز ہے نہیں، بکرے دا گوشت نہیں کھاتا جائے گا، پہلے مردار نو ویکھ کے کھاتا جائے گا تاکہ جان بچائے۔ جے مردار نہ ہوئے تے باقی ترے چیزاں پئیاں ہون، دم مسفوح پی لوے لیکن خنزیر دا گوشت نہ کھائے۔ خنزیر دا گوشت تے غیر اللہ دی نیاز دو چیزاں موجود ہون تے بندے نے جان بچانی ہوئے تے پہلے خنزیر دا گوشت کھا سکتا ہے، غیر اللہ دی نیاز نہیں کھا سکتا۔ اتنا خنزیر دا گوشت پلید نہیں ہے جتنے غیر اللہ دی نیاز، ناراض نہیں ہو گئے، اتنا خنزیر دا گوشت پلید نہیں جتنی غیر اللہ دی نیاز پلید ہے۔ میں ترتیب رکھے جان بچان واسطے، ناراض نہیں ہو رہے، ہو جاؤ گے تو کی کر لو گے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، غیر اللہ دا ذبیحہ سامنے پہ آئے۔ سیدنا زید بن عمر بن نفیل حج محمد مصطفیٰ مکہ موجود تھے ہیں لیکن نبی ہونے دا اعلان نہیں کیتا۔ سیدنا زید فرمان لگے میں غیر اللہ دا ذبیحہ نہیں کھاواں گا، کھانا چک لو، میں غیر اللہ دا ذبیحہ نہیں کھایا کرتا۔ کیوں؟ جانور رب نے بنایا ہے،
دا خالق رب ہے تے رب نو چھوڑ کے غیر دے نام تے نو کیوں ذبح کیتا گیا ہے؟ میں نہیں کھاواں گا، اٹھا لو، اٹھا لیا گیا ہے۔ ایویں زید بیٹھے بیٹھے کہنے لگے اے اللہ، اے اللہ، کوئی ایسا رسول بھیج، میں تڑپ رہا ہوں، میں گمراہی اندر ایک قوم وے کہ اللہ میں برداشت نہیں کرتا، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی مرشد بھیج۔ میں پڑھے آئے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں ایک نبی آئے گا۔ عجیب جا منظر ہے، سیدنا زید نے اپنے دوست نو بلا کے جڑی بات کہی ہے بڑی کمال دی ہے۔ فرماتے ہیں میرے دوست، ہو سکتا ہے میری زندگی وفا نہ کرے، لیکن اسماعیل علیہ السلام دی اولاد جو ایک نبی آنا ہے، جے او نبی آ جاوے تیری زندگی اندر، اس نبی نو میرا سلام بھی کبھی تے نالے پیغام دیویں محبوبہ آئے بعد چو، لیکن زید دا پیغام سن لو، بغیر آئے میں تواڈے اتے ایمان لے آنا ہوں۔ اگر میں تواڈی دعوت دے منتظر ساں کدوں کوئی اس بستی مکہ شہر اندر کوئی نبی رسول آ جائے، میں تے اس انتظار اندر وقت گزار رہا سا، تنگ آکے تڑپ کے حق دی تلاش اندر چل پڑے۔ میں مکہ شہر چھوڑنا ہے، میں شام جانا، ملک شام اندر اتھے یہود نصارہ دے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اتھے جا کے لپا کوئی شاید عقیدہ توحید والا بندہ میں نصیب ہو جائے۔ مکے اندر تے جڑا وینا او دے گھر بت رکھے ہویا ہے، بتان دی پوجا جاری ہے، لہذا میں شہر چ نہیں رہنا، چل پہ شام اندر پہنچے۔ روایت توجہ فرمانا، غور کرنا، صحیح مسلم تے صحیح البخاری پڑھ رہے آوان، سیدنا زید بن عمر بن نفیل پہنچے شام دے اندر، جا یہودی عالم نو جا ملے، پوپ نو ملے، کہنے لگے میں مکیوں آیا، میں تنگ آگے آوان، اتھو دے ماحول تو شرک تو میں نے کوئی سچی گل دسو، میں نے کوئی سچی رہنمائی کرو، میں یہودی مذہب اختیار کر لواں، کیا اتنے شرک ہے یا نہیں اس مذہب دے اندر؟ یہودی پو بھی کلہ بیٹھا ہے تے نال زید بیٹھا ہے، کلیاں تنہائی دوہاں دی ون ٹو ون ملاقات ہو رہی ہے، تے کہن لگا ہے پوپ یہودیاں دا، اے زید یہودی نومی ساڑھے مذہب لعنت شرک والی موجود، لعن اللہ الیہود ون نصارہ اتخذوا قبور انبیاء مساجدان۔ ضمیر والے تے فطرت والے آج بھی علماء کئی طبقیاں تے کئی گروہاں چ موجود نے، جا کے تنہائی پچھو تے آندن کے ساڑھے مذہب شرک موجود ہے۔ کئی انو پوچھ کے دیکھو کہیں گے ساڑھے مسلک اندر بھی شرک تے گمراہیاں موجود نے۔ آج تک ربطی زمین تے میں اہل حدیث اندر کوئی خطیب، کوئی واعظ، کوئی عالم ایسا نہیں ویکھیا جڑا تنہائی کہن دوے کہ ساڑھے مسلک دے اندر کمی موجود ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم میرے اندر، میری جماعت دے علماء کی عادت دے اندر یا واعظ دے اندر کوئی عملی سستی کتائی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال دی قسم ساڑھا عقیدہ ہوئی ہے جڑا اللہ نے محبوب دے سینے تے اتارے ہیں۔ عقیدہ عقیدہ توحید دے اندر کوئی کمی نہیں، عقیدہ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ توجہ فرمانا، سیدنا زید بن عمر بن نفیل فرماندن جدو میں یہودیاں والوں میں جواب ملیا، یہودی پو وڈا کہنے لگا ساڑھے مذہب جوی شرک بولو موجود ہے، اتھے نبیاں دیاں قبران تے سجدے موجود ہیں، چڑھاوے موجود ہیں۔ توجہ فرمانا، سیدنا زید فرمان لگے میں روح کی تیسائی جا پادری نو ملیا جڑا بہت بڑا مفتی آدم سی انہاں دے مذہب دا، انہوں جا ملیا، انہوں جا گزارش کیتے ساری حقیقت سنائی، سارا سفر تے رودایت سنائی، انہیں کیا یار گل سن، عیسائی مذہب اختیار نہ کریں، شرک تے ساڑھے اندر بھی موجود۔ اسی سمجھا تھکیا ساڑھی قوم شرک دے اندر ہے، نا کیوں؟ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیہ کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ دا بیٹھ ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ،
وقال المشرکون نور من نور اللہ. توجہ ہے دو دا نقشہ قرآن نے کھیچے ہے, تیجے دا نقشہ میں آپ کھیچے. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت المشرکون نور من نور اللہ. اسمان تو آواز آندھی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول. اللہ فرماتا ہے سائیو تو اڈے تے لعنت برستی ہے برسے عیسیٰ ابن مریم میرا رسول ہے. جدو اینا کیا کہ نور من نور اللہ, اللہ پاک نے فرمایا وما محمد الا رسول مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ کانا یا قلان تام. اللہ فرماندہ ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئماتا او قتل انقلبتم علا کابکم ومن ينقلب علا کبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجز اللہ الشاکرین. جدو محبوب پاک علیہ السلام تے موت پاک آئیے صحابہ رو رہے سن, پرشان سن, دیرہ چھائے ہویا سی. صدیق فرما رہے سن من کان منکم یعبد محمدا من کان منکم یعبد محمدا. کیوں روندے ہو جنہ دا مشکل کشا زندہ ہوئے نہ رونا نہیں چاہیدہ. محمد مصطفیٰ معبود نہیں کہ موت نہ ہوئے. موت آ گئی ہے نبی علیہ السلام تے توجہ فرمائیے. زید بن عمر بن نفیل کہنے لگے ایسا ہی پادری نو مینو مشورہ دے. کہنے لگے ساڑا مشورہ ہے مکے چ رہے شام تو آئے واپس ٹر جا مکے چ رہے. مکے چ کیوں رواں؟ کہنے لگے تورات تے انجیل آندیے اسی زمین تے نبی آنا ہے, اسی زمین تے نبی آنا ہے. تو اہلے مکہ دے نال شرک دے اندر شریک نہ ہو تے رہ مکے چ. تے سن لے اس وقت دنیا چ نہ میرا مذہب ٹھیک ہے نہ یہودیہ دا مذہب ٹھیک ہے. ایکو شخصیت ہے جیدہ مذہب ٹھیک ہے وہ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے. انہاں دے مذہب تے جم جا ڈٹ جا قائم ہو جا. سیدنا زید تو واپس چلے, واپس آئے مکہ مکرمہ پہنچے. ایویں ادھی رات دا وقت بیت اللہ دی دیوانہ ٹیک لگا کے بیٹھ کے فرما دے میرے اللہ میں نے ہو رات معلوم کوئی نہیں ہوندہ لیکن تو گواہ ہو جا کہ میں دین ابراہیم تے وہاں میں نے کوئی عبادت واسطے کوئی رسول عطا کر دے, کوئی مرشد عطا کر دے جڑا میں نے اس گمراہی دی دل دے وچوں اس قوم نو نکال لیتے عقیدہ توحید تے اتے لگا لوے. ہون سیدنا زید ایک خواہش تڑپ توحید تے قائم رہندے وفات پا گئے. نبی علیہ السلام نبی ہون دا جدوں اعلان فرمایا ہے انہاں دا بیٹا سعید عشرہ مبشرہ صحابی بنے ہیں. توجہ کرنا ایک دن میں بیٹھے ہیں پیار نال پوچھدا ہے محبوب جی میرے ابے دے بارے کوئی دسو. میرے ابے دی ہے ساری رودا دے, میرے ابے دے ہے سارے واقعات نے, اے میرے ابے دے عقائد و نظریات نے, دسو تے صحیح میرے ابے دے فوت تو ہو چکا ہے, توڑا دیدار زیارت تے انہیں کیتی ہے لیکن توڑے اتے ایمان تے نہیں لے آ سکیا. کیوں؟ اس واسطے کہ تسان نبوت دا اعلان نہیں سی کیتا محبوب جی, لہذا دسو میرے ابے دے بارے توڑا کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ہے سعید جی یا رسول اللہ, فرمایا تیرے ابے دے بارے میں جبریل علیہ السلام کو لو پوچھے ہے اور جبریل علیہ السلام نے من دسیا محبوبہ سعید نو کہہ دیو کہ پریشان نہ ہوئے او دا ابا اللہ اس نو معاف کر کے جنت عطا فرما دیتی ہے. زید بن عمر بن نفیل جنت میں جا چکا ہے, عقیدہ توحید پر وہ قائم ہے.
یہ انتہائی فطری عقیدہ ہے، اس عقیدے کو پڑھیے، سمجھیے، جانیے اور جنہانو پکار دیو۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد لمثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے ہیں جنہاں تمہیں پکار دو قبر والیاں نو، اے تواڈے جیسے بندے نے تواڈی پکار دعا نہیں سننے۔ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ صحابہ اکرام دے منہج دی پختگی تے غور کرنا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر دے اندر نے راستے اندر آپ نو بھوک دی شدت محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ بھوک لگی ہے، کسے کول کوئی کھان دی چیز موجود ہوئے؟ محبوب جی کسے کول بھی موجود نہیں۔ فرمایا چلو پھر واپس چلیے مدینہ طیبہ، اندر پہنچ کے کوئی چیز کھان نو ملے گی۔ کریے تھوڑا جی اگے چلے، ایک صحابی کہنے لگا محبوب جی او جڑا خیمہ نظر آ رہا ہے، یہ خیمہ ایک میں توڑے پروانے دا، ایک توڑے صحابی دا ہے، میں نہ کل پہلے آیا سا، ہو سکتا ہے یہ خیمہ جو موجود ہوئے اجے مدینہ تے بڑا دور ہے۔ فرما چلو پتہ کرو آئے۔ جدوں آ کے انہوں خیمہ جو آواز دیتی ہے باہر آیا، محبوب نوے کے چہرہ خوشی نہ چمک اٹھے ہے، میری جھونپڑی اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی خواہشات محبت کا اظہار فرمایا ہے، ایک کھانا لے کے آئے نے، بکری نو ذبح کیتا ہے، گوشت بنایا ہے اور نبی علیہ السلام دی خدمت کیتی۔ اسبِ استطاع جدو خدمت کر بیٹھے نبی علیہ السلام چلن لگے واپس تے آپ نے فرمایا میرے پیارے کدے مدینے آویں تے بغیر ملے سن واپس نہ آویں، اتے ملی تے تاکہ اسیں تیری بھی خدمت کریے۔ ایک کچھ دن گزرے تے مدینہ طیبہ اندر آ گیا، محبوب دعا کے زیارت کرنے واسطے خدمت اندر حاضر ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنا تو ملن واسطے آیا؟ جی محبوب جی۔ فرماسی تیری خدمت کوئی تحفہ تن دینا چاہنے ہیں، دس تن کی تحفہ دے بھی ہے؟ کوئی شے منگ لے، کوئی تحفہ منگ لے۔ میں خیال کر کے سوچ کے آندھا محبوب جی یا ایک بکری دے دیو، تے جے بکری نہیں دیں دے کوئی اور رحمت کرو تے ایک اونٹ دے دیو، وہ دے ہوتے چڑھ کے عمرے نو جایا کرانگا، یا کوئی محنت مزدوری کر لیا کرانگا، کوئی چیز جناب کاروبار کم کر لیا کرانگا۔ نبی علیہ السلام سن کے فرمان لگے واہ تو تے بنی اسرائیل دی بڑھیا نلوی گیا گزریا نکلے ہیں، تو اسے تو وہ بڑھیا بہتر تھی بنی اسرائیل کی۔ یا رسول اللہ، صحابہ بڑے چونکے، یا رسول اللہ وہ بنی اسرائیل دی بڑھیا کون سی؟ فرمایا میرے صحابہ بنی اسرائیل دی بڑھیا دے بارے جے تساں پوچھ لے آئے تے سنو جی محبوب جی دسو۔ آپ نے فرمایا جدو موسیٰ علیہ السلام مصر دے اندر سن، فرعون دے مظالم تو انہاں دی قوم جدو تنگ آئی تے اپنی قوم نو بنی اسرائیل نو لے کے باہر نکلے۔ جدو رات نو نکلے جڑے پاسے جاندے نے اگر راہ معلوم نہیں ہوندہ، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاندی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اے بنی اسرائیل لگتا ہے میں مصر اندر کوئی چیز رہ گئی ہے، یا کوئی بندہ رہ گیا ہے، یا کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جدھر جانے اور راہ معلوم نہیں ہوندہ، کوئی کسے دل میں کوئی گل ہوئے تے دسے۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان اٹھیا کہنے لگا اے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسا ایک بات سنی ہوئی ہے، شیطانی اس بات اندر کتنی حقیقت ہے؟ فرمایا دسو۔ فرمایا جدوں سیدنا یوسف علیہ السلام موت قریب آئی سی، وفات وقت قریب سی، آپ دے کول آپ دی اولاد بیٹے بیٹھے سن، آپ نے فرمایا سی اے میرے بیٹو سن لو جے کدے وقت آوے تے تسا مصر چھوڑن تے مجبور ہو جاؤں، یا مصر چھوڑ کے جا رہے ہو وہ
تے میری میت نو جے میں فوت ہو جاوا میری قبر بن جائے تے قبر کھود کے میری میت نو نال لے جایا جے جتے تسی ہو وہ اتے جا دفن کرے آجے کہیں ایسا نہ ہوئے کہ میری قبر اتے رہ جائے تے میری قبر تے کوئی بندہ سجدہ نہ کرے کوئی کہہ سکتا ہے اسی ایک مولوی ہو آندھا اسی لوگاں نہیں آندھے قبر تے سجدہ کرو لوگ آپ کر دیں لوگ زبردستی کرتے ہیں اسی لوگاں نہیں آندھے کہ قبر تے سجدہ کرو میں کہتے اس طرح ہی ہے جے میں کوئی بندہ وزیر آباد دے چوک اندر شراب نچوڑ کے تے شراب دا مٹکا بھر کے تے پیالے نہ رکھ کے تے اتے چھپر پا کے تے ٹھنڈی چھان کر کے تے بہ جاوے تے جیڑا کولوں جاوے تے او کوے من پیواؤ تے ایک جناب گلاس تے جناب پیالہ بھر کے رو شراب پیوائی آوے شام نو کوے کہ میں تے شراب نہیں پیواندہ دنیا آپ آندھی ہے پین نو جے تو پیوانا نہیں تے شراب نچوڑیا کیوں جے تو پیوانا نہیں سی تے شراب بنایا کیوں جے پلانا نہیں سی تے مٹکا بھریا کیوں جے پیوانا نہیں سی تے چوکے جے بیٹھا کیوں جے قبر تے سجدہ کرانا نہیں سی تے مزار بنایا کیوں بنایا مزار تم نے سجدہ کروانا مقصود نہیں تھا چڑھاوا مقصود نہیں تھا نظر و نیاز لینا مقصود نہیں تو پھر بنایا کیوں کس لیے دربار بنائے تم نے جنہوں نے سجدہ نہ کروانا ہو سن لو سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ فرماتی ہے ہم نے پیغمبر کو اپنے حجرے کے اندر کمرے میں دفن اسی لیے کیا تھا کہ اگر بقیع میں دفن کریں گے تو کہیں آنے والے سجدہ نہ کریں جہاں نبی فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے اس روایت سے مضبوط روایت یہ ہے کہ ہم نے محبوب کو حجرے میں اس لیے دفن کیا تاکہ نبی پاک کی قبر پہ کوئی سجدہ نہ کر سکے اب نبی پاک کی جہاں قبر ہے وہاں کوئی سجدہ کر سکتا ہی نہیں کیوں وہاں کوئی پہنچ سکتا ہی نہیں پورا حجرے پاک کے باہر دیوار ہے اس دیوار سے آگے چند فٹ پھر دوسری دیوار ہے اس کے نیچے اس وقت کی سطح زمین 13 میٹر نیچے پیغمبر علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے اگر کوئی سجدہ کرنا بھی چاہے تو دور اوپر کھڑے ہو کے کر رہا ہے پیغمبر کی قبر پہ نہیں جا کے سجدہ کر سکتا اس لیے کہ بندے کی پہنچ سے اللہ نے نبی کی قبر کو اتنا دور کر دیا ہے کہ کوئی محمد مصطفیٰ کی قبر پہ سجدہ کر سکتا ہی نہیں ہے کوئی سجدہ نہیں کر سکتا دعائے رسول اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اے اللہ میری قبر کی عبادت نہ ہونے دینا اللہ نے اوپر شرطے اور متوع وہابی کھڑے کیے جو سجدہ نہیں ہونے دیتے اور قیامت تک نہیں ہونے دیں گے مکہ مدینہ انشاءاللہ قیامت تک ہمارے پاس رہے گا آل الحدیث کے پاس رہے گا دعائے رسول ہمارے پاس رہے گا فرمایا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دی دعا سی تے نسی وسیعت سی تے او پوری نہیں ہو رہی آپ نے فرمایا دسو یوسف علیہ السلام دی قبر مبارک کتے پوری امت بولی پوری اولاد بولی بنی اسرائیل بولے اسی ہیواں مصر اندر لیکن ساڑھے علم اچ نہیں کہ یوسف علیہ السلام دی قبر کتے وے موسیٰ پیغمبر مصر میں ہے بنی اسرائیل مصر میں ہے اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام یوسف کی اولاد ہے نہیں پتا کہ یوسف علیہ السلام کی مصر میں قبر ہے اور کہاں ہے درمیان میں کئی صدیاں گزر گئی کئی زمانے گزر گئے قبر کسی کے علم میں نہیں ہے
چاہو ایک علماء کی موجودگی میں دعویٰ کرنے لگا ہوں نبی رحمت علیہ السلام کی قبر پاک مدینہ پاک میں روضہ اطہر آج موجود ہے، اتنا لوگوں سے دور ہے کہ وہاں کوئی سجدے کے لیے پہنچ ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر کے علاوہ جتنے نبی رسول دنیا میں آئے اور فوت ہوئے اور ان کی جن جن کی قبریں بنی، ان سارے نبیوں کی قبریں کہاں ہیں؟ دنیا میں کسی انسان کو علم نہیں ہے۔ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کی قبروں کو لوگوں کی عبادت سے محفوظ کر لیا۔ کسی نبی کی قبر کسی شخص کے علم میں نہیں ہے۔ دعویٰ ہے میرا، جس کا جی چاہے اس دعوے کو توڑ کے دلال کی روشنی میں دکھائے۔ ہر نبی کی قبر جہاں جہاں کوئی پوجا کر رہا ہے اس نے خود ہی قبر بنائی ہوئی ہے، وہ نبی کی قبر ہے ہی نہیں۔ نبی کی قبروں کو اللہ نے محفوظ بنا دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں دفن ہوئے، کسی کے علم میں نہیں ہے کہ میرے اسماعیل کی قبر کہاں ہے۔ پڑھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی قبریں کہاں ہیں، کسی کے کوئی علم میں نہیں ہے۔ فرمایا کسے دے علم جو ہوئے قبر، میں پوچھنا چاہنا مصر اندر موسیٰ پیغمبر بھی ہون، بنی اسرائیل بھی ہون، تے یوسف علیہ السلام دی قبر بھی ہوئے، تے میں دسو سالانہ میلہ ہونا چاہیے دا سی یا نہیں؟ عرس ہوتا، میلہ ہوتا، ساری دنیا جانتی ہوتی قبر کہاں ہے، کسی کے علم میں ہے ہی نہیں۔ دسیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کسی دے علم اندر نہیں، لیکن ایک بوڑھیا عورت، ایک بوڑھیا خاتون ہے، وڈیری عمر دیئے، میں 11 بجے شروع کی تھا، بس کرنا نہیں کرو، توجہ ہے ماشاءاللہ، میں اجازت نال کر رہا۔ فرمایا ایک بوڑھیا عورت موجود ہے مصر شہر دے اندر، او عورت آندی ہے میرے علم دے اندر قبر یوسف علیہ السلام، لیکن اکیلی خاتون ہے، او دس دیئے ہی نہیں کسے نو قبر۔ جدوں میں کو پوچھئے جے تو آنی ہے قبر میرے علم دے اندر ہے، پھر دس دی تو کیوں نہیں کہ یوسف علیہ السلام دی قبر کتے ہوئے؟ فرمایا دسنا نہیں تاکہ میرے یوسف دی قبر دی عبادت شروع نہ ہو جائے۔ جے عقیدے دے اندر خرابی ہوندی تے بڑھیا عورت لئی تے بڑی موج سی، کیونکہ پوری فیکٹری سی۔ قبر تے لگوان دی میلہ تے لوگاں کو لیندی نظران تے ملنگنی ہوندی مشہور، مجاورہ بن جان دی یوسف علیہ السلام دی قبر نو چھپایا ہوئے ہے، علم دے اندر ہے، نہ آپ جان دیئے نہ کسی اور نو دس دیئے، تاکہ کتنی موعدہ ہوئے گی خاتون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت نو بلایا گیا، پوچھے آگیا تیرے علم دے اندر سنے یوسف علیہ السلام دی قبر ہے؟ بڑھیا خاتون آندی ہے ہاں میرے علم دے اندر ہے یوسف علیہ السلام دی قبر۔ فرمایا پھر دسو کتے وے؟ فرمایا دسنی نہیں، پہلے ایک میری شرط ہے۔ فرمایا دسو شرط کی ہے؟ آندی ہے مینوں جنت اللہ توڑا پڑوس عطا کرے۔ یوسف علیہ السلام دی قبر تاندہ سانگی، موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون علوے کیا، فرمایا اچھا جنت جوی تو میرا گوانٹ منگ دی اور تو گوانڈی ہونا ہے۔ یہ بات نہ گوار گزری وہی آئی، فرمایا موسیٰ پیغمبر جڑی خاتون بوڑھی ہو گئی ہے، نہ شرک کیتا ہے تے نہ شرک کرن دیتا ہے، نہ اس لئے قبر نو پوجے ہے تو نہ کسی اور نو پوجن دیتا ہے۔ ایو جی خاتون کتے ہوئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔
وہی آئی فرمایا ہے موسیٰ پیغمبر اساں اس عورت نو توڑا پڑوس دے دیاں گے. اس عورت کو لو پوچھو یوسف علیہ السلام دی قبر مبارک کتے ہوئے پوچھیا گیا وعدہ فرمایا گیا. سیدنا یوسف علیہ السلام دی قبر دے کولے خاتون لے آئیے موسیٰ کلیم اللہ تے بنی اسرائیل نو فرمایا اے پانی دا چشمہ ہے اس پانی دے چشمے دے اگے رکاوٹ کھڑی کرو تے پانی دا رخ موڑو تے کھودو تے نیچے یوسف علیہ السلام دی قبر ہے. رخ موڑیا گیا قبر نو کھودیا گیا. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے جدوں یوسف دی قبر نو کھولیا گیا تے جدوں یوسف علیہ السلام دی میت پاک باہر نکلی انج محسوس ہوندا سی جویں ہونے ہی کسے دفن کیتا ہے. کوئی تغیر تبدل ہزاروں سال بیت گئے انبیاء دے جسم قبر اندر معصوم تے محفوظ رہندے نے. کوئی مٹی کوئی شے انہاں نو کھا نہیں سکدی کیوں نبیاں دے جسم ایہی کوئی کہہ سکدا ہے تے دلیل ہے کہ انبیاء قبر اندر زندہ نے. میں کہ اللہ دے بندے حدیث کہہ رہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام دے جسماں نو مٹی نہیں کھاندی جانے پھر زندہ ہوئے. میں کہ زندہ بندہ نو تے مٹی اونجی نہیں کھاندی. توجہ ہے زندہ بندہ ہوئے تے مٹی تے بیٹھے رہے ہو سکتا ہے کہ تو انو کھا جائے. بیٹھے ہو نا شام دے یہ مطلب ہے کہ مٹی زندے نو نہیں کھاندی. نبی علیہ انبیاء کرام علیہ السلام دا خاص ہے اللہ دے بندو نا دے جسمہ نو مٹی نہیں کھاندی. جسم محفوظ و معصوم و مامون رہندے نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے تو تے مصر دی اس خاتون بڑیا نلوی گیا گزریا ہے. تو بکری تے اونٹ منگ کلوتے ہیں تو جنت محمد ساتھ منگیا. نبی علیہ السلام دا ساتھ کیوں نہ منگیا تو کیوں منگیا ہے کہ میں نو بکری یا اونٹ چاہیدہ ہے. جڑی بات میں سمجھانا چاہنا کہ قبران دا سجدہ بولو حرام ہے ممنوع ہے شریعت دے اندر انہوں شرک کیا جانا ہے. اور جیڑا انہاں نو پکار دا ہے قرآن ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. حدیث تے غور کرنا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام میدان جہاد اندر نے تستر علاقے دے اندر گئے. صحابہ کرام سیدنا امیر المومن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ مبارک توجہ فرمانا تے صحابہ جہاد کر رہے نے. جہاد دے دوران کافران دے قلعے ہوتے حملہ کیتا ہے. قلعہ جناب فتح ہو گیا ہے. اندر داخل ہوئے انہوں دا مال غنیمت اکٹھا کیتا جا رہے ہے. اندر جا ویکھیا ایک کمرہ کھولیا تے صندوق ہے. صندوق نو کھولیا تے وچ ایک جسم پاک ایک میت پاک جسد پاک تے بالکل معصوم و محفوظ و مامون ہے. بالکل کوئی تغیر تبدل او دے اندر واقع نہیں ہویا. بڑے حیران ہوئے صحابہ کرام. اس میت نو محفوظ ویکھ کے صندوق و تابوت اندر ویکھ کے فوری خط لکھیا سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی اے امیر عمر اس طرح قلعہ فتح ہویا ہے. اس دے اندر ایک میت ملی ہے دے بارے کی کرنا چاہیے ہے. امیر عمر نے خط پڑھیا تے جواب لکھیا تے اور میں تسی دسو جواب لکھنا کی چاہیے سی اج دے ماحول دے مطابق کہ اے پیارے ہو اے جڑا توڑا خط آیا ہے تے ایک میت مبارک ملی ہے تے اے تے میت جڑی ہے کسے پیارے دی لگ دی ہے تے جیندہ لگ دا تے مریا سوا لگ دا تے لیا دو تے قبر بناؤ تے میلہ لگاؤ تے محفل شروع کرو تے انشاءاللہ لنگر آکے میلہ تقسیم میں کرانگا. اے آمدن دذریہ بن جائے گا. انہوں اوقاف اندر لے لانگے. انہوں جناب سرکاری تعویل لے کے واہ واہ لوگ نظر و نیازہ دینگے. نہیں جنہاں نے تربیت نبی پاک نے فرمائی سی ویسی البخاری اندر میرے صحابہ من خطرہ ہی نہیں کہ تسی میرے بعد شرک کرو گے. او جماعتے جنہاں دے وے شرک آ سکتا ہی نہیں. او کون نے بولو صحابہ کرام. آج ساری دنیا تے کھنگال مارو اکو جماعت ہے جنہوں دنیا مشرک نہیں آن دی آن دے توحید تے قائم نے ہو اہل حدیث نے
صحابہ کرام دے زمانے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ خط لکھیا ہے، فرمایا سپاہ سالار نو مخاطب کر کے فرمایا ان کرو منو لگدا ہے کسے اللہ دے پیارے نبی دی میت پاک بعد روایات سیدنا دانیال علیہ السلام دا نام پاک بھی آن ہے، فرمایا ایک کسے نبی دی میت پاک ہے کیونکہ نبیوں دے جسمانوں مٹی لکڑی کیڑا کوئی چیز کھا نہیں سکتے۔ توڑے ذہن ہونا ہے قرآن دا بھی ہو واقعہ کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے سن تے دیمک لگے ہے کس نو لکڑی نو تے لکڑی ٹوٹی ہے میت سلیمان علیہ السلام دے پورے جسد اطہر نو کسے شے نے کسے کیڑے نے جناب مس بھی نہیں کیتا، انبیاء دے جسم محفوظ و معمول اور معصوم ہوندے نے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھے ہے اس طرح کرو رات توجہ فرمانا دن دی روشنی اندر 13 قبراں کھودو۔ اے او جماعت ہے جڑے شرک کرن دین دے ہی نہیں، فرما 13 قبراں کھودو، میت ایک تے قبراں 13 کھودو، دن دی روشنی کھودو، مختلف سمت دے اندر مختلف علاقے اندر 13 قبراں کھودو۔ 13 قبراں کھودن تو بعد جدو رات دا اندھیرا ہوئے انہاں 13 وچوں ایک قبر دے اندر جا کے میت دفن کر کے ساریاں قبرانوں بند کر دو تاکہ سویرے پتہ ہی نہ چلے کہ نبی کیڑی قبر اندر دفن ہویا ہے، تاکہ کوئی عبادت نہ کر سکے، کوئی سجدہ نہ کر سکے، کوئی چڑھاوا نہ چڑھا سکے۔ کیوں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد الامثالکم فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ سن لو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، یہ تمہارے مشکل کش حاجت روا نہیں ہے۔ انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، وعدہ پورا ہو چکا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔